بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی صدر کی تقریب حلف برداری پر تعینات 200 سیکیورٹی اہلکاروں میں کرونا۔ عالمی ادارہ صحت کا غریب ممالک کو فائزر ویکسین فراہم کرنے کا ارادہ۔ اقوام متحدہ نے اپنے سٹاف کو پاکستانی ایئر لائن سے سفر کرنے سے روک دیا۔ چائنا میں کورونا ایک بار پھر سر اٹھانے لگا۔ ہندوؤں کی کانپور درگاہ پر توڑ پھوڑ، دیواروں پر جے شری رام کے نعرے۔ سوئٹزرلینڈ میں شہریوں کی اکثریت برقعے پر پابندی کی حامی۔ 14 سال سے اسرائیلی قید میں موجود فلسطینی شہری جان کی بازی ہار گیا۔ سابق صدر ٹرمپ کی ٹیبل پر موجود بٹن کو جو بائیڈن نے آتے ہی ہٹا دیا۔ جنوبی کوریا میں مقیم پاکستانی شہری نے تمام مسلمانوں کے دل جیت لیے۔ کیا آپ کا کوئی ایسا راز ہے جو آپ نے کئی سالوں سے اپنے ہم سفر سے چھپا رکھا ہو؟ پاکستان کی متنازع ترین شخصیات میں سے ایک مفتی عبدالقوی کا دماغی علاج شروع۔ موٹر سائیکل سواروں کے لیے ایئر بیگ والی جینز۔ مولانا فضل الرحمان نے کشمیر اسرائیل کے نام پر قوم کا وقت ضائع کیا۔ شیخ رشید احمد۔ شیخ رشید احمد ایک بار پھر نواز شریف سے معافی مانگیں گے، رانا ثناء اللہ۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ صدر جو بائیڈن کی حلف برداری کی تقریب میں تعینات تقریباً 200 نیشنل گارڈز بھی کورونا کا شکار ہو گئے۔ دنیا بھر میں کورونا سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک امریکہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 1,45,000 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ امریکہ میں کورونا سے مسلسل تیسرے روز بھی 4,000 اموات سامنے آئی ہیں۔ فائزر اور بائیو ٹیک نے عالمی ادارہ صحت کی جانب سے کم آمدنی کے حامل ممالک کو ویکسین کی ترسیل کے لیے قائم کردہ کوویکس میکانزم کورونا ویکسین کی ترسیل کے بارے میں ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے کے دائرہ کار میں کوویکس کو ادائیگی کی جائے گی اور تاحال ویکسین کی مقدار کے حوالے سے کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا گیا، تاہم اس کا حجم کم سطح پر ہوگا۔ ادارے کا کہنا ہے کہ بائیو ٹیک ویکسین کو کافی کم درجہ حرارت پر محفوظ رکھنے کی ضرورت ہونے کے باعث اس کی ترسیل کے لیے خصوصی گاڑیوں کا استعمال لازمی ہے، اور خاص کر گرم موسم کے حامل ممالک کے لیے یہ عمل کافی مشکل ثابت ہو سکتا ہے۔ اقوام متحدہ نے اپنے سٹاف کو کسی بھی پاکستانی ایئر لائن سے سفر کرنے سے روک دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے یہ فیصلہ مشکوک لائسنس کی تحقیقات کے باعث کیا گیا، جس کے بعد اقوام متحدہ نے اپنے سٹاف کو افغانستان کے لیے رجسٹرڈ ایئر لائن سے سفر کرنے کی اجازت دی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ چند ماہ قبل وزیر ہوا بازی غلام سرور خان نے قومی اسمبلی میں کہا تھا کہ 262 پاکستانی پائلٹس کے لائسنس جعلی ہیں۔ چائنا میں کورونا ایک بار پھر سر اٹھانے لگا ہے۔ کئی روز سے مسلسل 100 سے زائد کیسز رپورٹ ہونے پر بیجنگ حکام نے ٹیسٹنگ کا عمل تیز کر دیا ہے۔ کورونا ٹیسٹ کے مراکز پر لوگوں کی سینکڑوں میٹر لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ شنگھائی میں تمام ہسپتالوں کے سٹاف کا کورونا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز چائنا میں 144 نئے کیسز رپورٹ ہوئے تھے، تاہم جمعہ کو یہ تعداد کم ہو کر 103 پر آ گئی ہے۔ بھارت کے شہر کانپور میں ہندوؤں نے ایک درگاہ پر توڑ پھوڑ کی ہے، جنہوں نے بی جے پی کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے۔ توڑ پھوڑ کے بعد درگاہ کو زعفرانی رنگ سے رنگ دیا۔ یہ شرپسند 3 دن سے مزار کے علاقے میں آ رہے تھے اور علاقے میں فساد پھیلا رہے تھے۔ ہندوؤں نے درگاہ پر توڑ پھوڑ کی اور دیواروں پر جے شری رام کے نعرے لکھے، لیکن ابھی تک اتر پردیش کی پولیس نے ہندو شرپسندوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی ہے۔
پولیس نے 40 سے 50 افراد کے خلاف مقدمہ تو درج کیا ہے لیکن کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ سوئٹزرلینڈ میں ووٹر سے کرائے گئے ایک سروے سے معلوم ہوا ہے کہ ووٹرز کی اکثریت وہاں برقع پہننے پر پابندی کے حق میں ہے۔ اس حوالے سے 15,000 ووٹر سے دریافت کیا گیا کہ آیا وہ برقع پہننے پر پابندی یا برقع بین کے حق میں ووٹ دیں گے یا اس کے خلاف۔ اعداد و شمار کے مطابق ان میں سے 63% نے برقع بین کے حق میں ووٹ دیا۔ 14 سال سے اسرائیلی جیل میں قید 45 سالہ فلسطینی شہری جان کی بازی ہار گیا۔ فلسطینی قیدیوں سے متعلق گروپوں نے اسرائیل کو اس کی موت کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ موت کی اب تک کوئی وجہ سامنے نہیں آئی ہے۔ 45 سالہ فلسطینی تل ابیب کے جیل میں تھا جس کی موت بدھ کے روز ہوئی جبکہ اسے منگل کے روز کورونا کی ویکسین بھی دی گئی تھی۔ فلسطینی قیدیوں سے متعلق گروپوں نے اسرائیل کو قیدی کی موت کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی جیل میں قید تمام فلسطینیوں کی زندگی اور صحت کی ذمہ داری اسرائیل کی ہے۔ دوستو، فلسطینی شہری 2006 سے قید میں تھا اور اپنی 25 سالہ قید کاٹ رہا تھا۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ ڈائٹ کوک کے بہت ہی شوقین تھے اور کہا جاتا ہے کہ وہ دن میں 12 ڈائٹ کوک پی جاتے تھے۔ انہوں نے آفس میں ایک بٹن لگوایا ہوا تھا جسے دبانے پر ان کے لیے ڈائٹ کوک کا ایک گلاس پہنچا دیا جاتا تھا۔ جمعرات کے روز صدر جو بائیڈن کی اوول آفس سے جو تصاویر سامنے آئی ہیں ان میں یہ بٹن ان کی میز پر موجود نہیں تھا۔ صدر جو بائیڈن نے ڈائٹ کوک بٹن ہٹوا دیا ہے۔ صدر جو بائیڈن شاید سافٹ ڈرنکس کا شوق نہیں رکھتے، تاہم ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ آئس کریم بہت پسند کرتے ہیں۔ جنوبی کوریا میں مقیم پاکستانی شہری محمد ثاقب نے 2 سالہ آرمی ٹریننگ کے دوران مسلمان نوجوانوں کے لیے حلال فوڈ کی فراہمی کا بل منظور کروا لیا۔ محمد ثاقب ڈیموکریٹک پارٹی آف کوریا کے رکن اور فارن اور نیشنل یوتھ کمیٹی کے چیئرمین بھی ہے۔ جنوبی کوریا کے قانون کے مطابق وہاں بسنے والا ہر نوجوان جب 20 برس کا ہوتا ہے تو اسے 2 سال کی آرمی تربیت لینا لازم ہے، لیکن کوریا میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے اس معاملے میں کافی مشکلات کا سامنا تھا، کیونکہ آرمی کیمپس میں حلال فوڈ نہ ہونا ان کے لیے سب سے بڑی مشکل تھی۔ جنوبی کوریا کے قانون کے مطابق کسی بھی صورت یہ آرمی ٹریننگ چھوڑی نہیں جا سکتی۔ مشکل صورتحال میں پاکستانی شہری محمد ثاقب نے وہ کارنامہ کر دکھایا جس نے سب مسلمانوں کے دل جیت لیے۔ محمد ثاقب نے جنوبی کوریا کے قانون میں مسلم سپاہیوں کے لیے خصوصی طور پر حلال فوڈ کی فراہمی کے لیے تاریخی تبدیلی کی راہ ہموار کر دی۔ نیا قانون پاس ہونے کے بعد سے کوریا میں بسنے والے مسلم جن کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو انہیں دوران ٹریننگ حلال فوڈ فراہم کیا جائے گا۔ محمد ثاقب نے حلال فوڈ کا بل پاس کروانے کے لیے 4 مرتبہ جنوبی کورین صدر سے ملاقات کی، جس کے بعد مسلمانوں کے لیے حلال فوڈ کی فراہمی کا بل پاس ہو گیا۔ آسٹریلیا کے ایک شو میں میزبان نے سامعین سے اپنے شریک حیاء سے بولا گیا ایسا جھوٹ بتانے کو کہا جو انہوں نے شریک حیاء سے تعلق کے آغاز میں بولا اور طویل عرصے تک اس پر قائم رہے۔ اس پر لوگوں نے کچھ ایسے جھوٹوں کا انکشاف کیا کہ سننے والوں کی شاید حیرت کی انتہا نہ رہے۔ ایک خاتون نے بتایا کہ جب میں اپنے موجودہ شوہر سے پہلی بار ملی تو میں نے اسے بتایا کہ میں ایک آرٹسٹ ہوں اور یونیورسٹی سے گرافک ڈیزائن میں ڈگری بھی لے رکھی ہے۔ بعد میں میں نے اس کا اور اپنا ایک پورٹریٹ ایک آرٹسٹ سے بنوایا اور اسے بتایا کہ یہ میں نے خود بنایا ہے۔ آج میں اس شخص کی بیوی اور اس کے 2 بچوں کی ماں ہوں اور وہ آج بھی سمجھتا ہے کہ میں نے واقعی یونیورسٹی سے آرٹ ڈگری لے رکھی ہے۔ ایک خاتون نے میزبان سے بات کرتے ہوئے اعتراف کیا کہ وہ اپنے شوہر سے چوری کئی سالوں سے پلاسٹک سرجری کروا رہی ہے۔ اس خاتون نے بتایا کہ میرے شوہر نے جب بھی مجھے بتایا کہ اسے خواتین میں کیا چیز اچھی لگتی ہے میں اسی لحاظ سے اس چیز کی پلاسٹک سرجری کروا لیتی۔
خاتون کا کہنا تھا کہ میں اب تک اپنے ہونٹوں، ناک، رخساروں وغیرہ کی پلاسٹک سرجری کروا کے انہیں اپنے شوہر کی پسند کا بنوا چکی ہوں، اور میرے شوہر کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ میں پلاسٹک سرجری کروا رہی ہوں۔ ایک آدمی نے بتایا کہ میں ایک روز سٹور میں شاپنگ کر رہا تھا، میرے ہاتھ میں واکی ٹاکی تھا، وہیں میری ایک لڑکی سے پہلی ملاقات ہوئی اور اس نے پوچھا کہ یہ ریڈیو کس مقصد کے لیے اٹھا رکھا ہے، تو میں نے شو مارنے کے لیے کہہ دیا کہ میں پرائیویٹ انویسٹیگیٹر ہوں اور اس وقت اس سٹور میں کسٹمرز کی انویسٹیگیشن کے خفیہ مشن پر آیا ہوا ہوں۔ وہاں سے ہمارے تعلق کی ابتدا ہوئی اور میں ہر ملاقات میں واکی ٹاکی اپنے ساتھ لے کر جاتا۔ بالآخر اس نے اپنے والدین سے ملوانے کے لیے مجھے گھر بلایا، جہاں اس کے باپ نے کہا کہ وہ بھی پرائیویٹ انویسٹیگیٹر رہ چکا ہے۔ اس نے مجھے اپنی ایجنسی میں نوکری کی پیشکش کر دی۔ یہ سن کر میں بوکھلا گیا، کیا اب میرا جھوٹ پکڑا جانے والا تھا؟ چنانچہ میں نے اس لڑکی کے سامنے شرمندگی سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ تعلق ہی ختم کر دیا۔ پاکستان کی متنازع ترین شخصیات میں سے ایک مفتی عبدالقوی کا دماغی علاج شروع کروا دیا گیا ہے۔ ایک نجی ٹی وی کے مطابق مفتی عبدالقوی سے مفتی کا ٹائٹل واپس لے لیا گیا ہے۔ ان کے چچا عبدالواحد ندیم نے پریس کانفرنس میں صحافیوں کو بتایا کہ مفتی عبدالقوی نے ان کے خاندان کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اسے لوگوں نے استعمال کیا، وہ لوگوں کی سازش نہیں سمجھ سکا، وہ صرف شہرت حاصل کرنے کے چکر میں مارا گیا اور ہمیں مروا دیا۔ عبدالواحد ندیم نے مزید بتایا کہ انہوں نے مفتی عبدالقوی سے موبائل فون واپس لے لیے ہیں اور ان کا دماغی علاج کرانا شروع کر دیا ہے۔ سویڈن کے ایک ڈیزائنر نے موٹر سائیکل سواروں کے لیے ایسی جینز تیار کی ہے جس میں ایئر بیگ لگے ہوئے ہیں اور کسی بھی حادثے کی صورت میں فوری طور پر پھول کر موٹر سائیکل سوار کو بچانے میں مدد دیں گے۔ موسس نامی شخص نے یہ جین تیار کی ہے۔ وہ اس سے قبل بھی موٹر سائیکل سواروں کے لیے ایسی جیکٹ بنا چکے ہیں جس میں ایئر بیگ لگا ہوا ہے، جو دنیا بھر میں استعمال ہو رہا ہے۔ اس کی بدولت حادثے کی صورت میں سوار کی گردن، دونوں بازو، کمر، سینہ اور ریڑھ کی ہڈی وغیرہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ موسس کا کہنا ہے کہ اگرچہ جیکٹ بھی کافی مفید ہے، تاہم یہ ضرورت بہرحال محسوس کی جاتی تھی کہ کسی بھی حادثے میں بائیکرز کی ٹانگیں بری طرح متاثر ہوتی تھیں، اور اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے ایئر بیگ والی جینز پر کام شروع کیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکہ میں موٹر سائیکل سے مارے جانے والے افراد کی شرح گاڑیوں کے مقابلے میں 28 گنا زیادہ ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ براڈ شیٹ سے ابھی بہت سی چیزیں نکلنی ہیں، $100 ملین کی مزید جائیدادیں سامنے آ رہی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے کشمیر اسرائیل کے نام پر قوم کا وقت ضائع کیا، وہ خود اپوزیشن کے پیچھے لگ کر خراب ہوں گے۔ وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ اپوزیشن بتا دے کہ انہیں براڈ شیٹ پر کون قبول ہے۔ ساری پارٹیاں فورن فنڈنگ میں آ چکی ہیں، جس نے جرم کیا اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہوگا، اسے پھکی ملنی چاہیے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ شیخ رشید احمد ایک بار پھر نواز شریف سے معافی مانگیں گے۔ رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی غیر ملکی فنڈنگ پر چلنے اور پھلنے والی جماعت ہے۔ یہ فنڈنگ صرف غیر ملکی نہیں بلکہ ملک دشمنوں سے لی گئی ہے۔ انہوں نے اسرائیلی اور انڈین لابی سے پیسہ وصول کر کے اپنے پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔